أن أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ دینی مدرسے کا سالانہ تربیتی علمی نظریاتی اور فکری پروگرام ہے۔ مدارس میں بنیادی طور پر آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ جو بچے آپ کی طرف سے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، مسئولین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا بندوبست کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس تعلیمات بالغان کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جو سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں مدارس میں، یہ تربیتی نشستیں ہیں۔ پڑھنے والوں کو بھی اسی عنوان سے پڑھنا چاہیے اور سننے والوں کو بھی اسی عنوان سے سننا چاہیے۔ گفتگو کرنے والا جو گفتگو کرے گا اس کے 3 موضوع ہو سکتے ہیں: عقائد، فضائل اور احکام، سیرت معصومین، کردار معصومین، اخلاقیات، یہ وہ بیان کرے گا۔ چاہے وہ عقائد کے موضوع پر گفتگو کرے یا معصومین کے فرامین اور احکام الہیہ کو بیان فرمائے یا اخلاق کو بیان کرے، ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عقائد میں سقم ہے تو ہم ان کی گفتگو سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو اس سقم کو دور کریں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور وہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا، تو جب تک معلوم نہیں تھا اس کی اور صورت تھی۔ اب جب معلوم ہو گیا ہے، اب اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ پہلے اگر فرض کریں کہ ایک بندہ ایک شرعی مسئلے پر عمل صحیح نہیں کر رہا تھا، اسے معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں
کہ انسان کا سفر اگر آنے اور جانے کا گھر سے 45-40 کلومیٹر ہو جائے تو اس کی نماز وہاں قصر ہوتی ہے. اسے نہیں پتہ تھا، وہ نماز پوری پڑھتا رہا. اب اسے مسئلہ معلوم ہو گیا. معلوم ہونے کے بعد اگر پھر بھی وہ پوری نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہوگی. وہ کہے مجھے سفر میں کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ آسانی ہے، راحت ہے، میں 2 رکعت کیوں پڑھوں، میں 4 رکعت پڑھوں گا. وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اللہ کو وہ رکعت مطلوب نہیں ہے، اطاعت مطلوب ہے. جو اس نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت مطلوب ہے کہ یہ بندہ میری اطاعت کرتا ہے. مثلا میں اس کی واضح مثال دیتا ہوں. آپ نے نماز ظہرین پڑھی، نماز ظہرین پڑھنے کے بعد سو گئے، سونے کے بعد اٹھے، ابھی آپ نے مثلا مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھنی تھی، تو شریعت کہتی ہے اس نیند کی وجہ سے آپ کا وضو باقی نہیں رہا، آپ کو نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا. آپ کا کوئی منہ نجس ہوتا ہے؟ آپ منہ کے اوپر ایک چلو ڈالتے ہیں، ایک دائیں بازو پہ ڈالتے ہیں، ایک بائیں بازو پہ ڈالتے ہیں. اس کا مقصد یہ نجس نہیں ہے، اطاعت پروردگار ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ اپنے چہروں کو دھو، اپنے بازوؤں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو. یہ اطاعت پروردگار ہے. وہ ایک بندہ آج تک ایک مسئلہ غلط اس مسئلے پہ عمل کرتا رہا، لیکن آج جب اس کو معلوم ہو گیا ہے تو آج اس کے لیے فرض بنتا ہے کہ آج سے اصلاح کر لے. مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے لیے جو اصول بیان فرماتے ہیں، جو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ مثال ہے. فرماتے ہیں کن عالما، عالم بن جاؤ. پہلا فریضہ یہ ہے کہ تم عالم بن جاؤ. او متعلمہ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو پھر طالب علم بن جاؤ. بھی نہ حالات ہیں، نہ عالم بن سکتے ہیں نہ طالب علم بن سکتے ہیں. فرمایا او محبا لہما، پھر دونوں کے ساتھ محبت کرو. دونوں کے ساتھ محبت کیا ہوگی؟ دیکھیں نا، آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے جسمانی علاج کے لیے، اور اگر روح بیمار ہے تو اس کو بھی تو معالج کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے. آپ کی روح کا علاج کرنے والا آپ کے علاقے کا عالم دین ہے، جو آپ کا روحانی علاج کرے گا. جب آپ ان کے پاس آئیں گے، جب آپ ان سے محبت کریں گے، عالم کی محفل میں بیٹھیں گے تو ظاہر ہے وہاں کوئی اور تو گفتگو ہونی نہیں، وہاں علمی مسائل پر گفتگو ہونی ہے. وہاں آپ بیٹھ کے سوال کریں گے، عالم دین اس کا جواب دے گا. 1 گھنٹہ آپ کی نشست ہوگی. اس نشست کا جو 1 گھنٹہ آپ نے عالم دین سے سوال کیے، عالم دین نے آپ کو جواب دیے. سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ.
علمی مسائل پر 1 گھنٹہ گفتگو کرنا 1 2 3 4 نہیں 70 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کبھی آج آپ آ گئے ہیں، کبھی عالم دین کو اپنے پاس بلائیں، فقط کھانے کے لیے نہیں، ایک نشست کے لیے اپنے ہمسایہ اور علاقے کے لوگوں کو بلائیں کہ آج عالم دین آ رہے ہیں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی علمی مذاکرہ ہوگا، لوگ ان سے سوال کریں اور اپنی یہ روٹین بنا لیں۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑے عرصے کے بعد آپ کتنے مسائل سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے بندے ہوں گے جن کو مجلسیں سنتے ہوئے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا۔ پاکستان میں تعلیمی ڈگری جو ہے سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی ہے نہیں، 16 سال تک ایم اے، 2 سال ایم فل، پھر 3 یا 4 سال پی ایچ ڈی، تو یہ 16 اور 5 کتنے بن گئے؟ 21 سال۔ 21 سال کے بعد ایک بندہ محنت کرے تو وہ پی ایچ ڈی بن جاتا ہے۔ جو بندہ 40 سال مجلسیں سن رہا ہے اس کو تو دین میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے تھا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا جو اس کو معلوم نہ ہو۔ نہ مجھے عادت ہے سوال کرنے کی اور نہ میں کرتا ہوں سوال، لیکن میں انصاف سے پورے مجمع سے سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے ماحول میں، ہماری صفوں میں کتنے بندے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے کہیں مولانا صاحب وضو کا کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھ لے میں جواب دوں گا، نماز کا کوئی مسئلہ ہے مجھ سے پوچھے میں اس کا جواب دوں گا۔ آج کل زکوٰۃ کا موسم آ رہا ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے مجھ سے مسئلہ پوچھیں، کوئی تاجر ہے وہ تجارت کے بارے میں، آج فقہ آل بیت ہم نے کتابوں میں بند رکھی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں توضیح المسائل بھی ہے تو ہم مطالعہ نہیں کرتے، نہ سوال کرتے ہیں۔ مولا امیر نے فرمایا تھا کن عالما او متعلما او محبا لہما، عالم بنو، طالب علم بنو یا ان کے ساتھ محبت کرو، ولا تکن رابعا، چوتھے نہ بننا، چوتھے نہ بننا۔ وہ چوتھا کون ہے؟ چوتھے نہ بننا۔ ظاہر ہے عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہیں بن سکے، ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکے، تو چوتھا کون ہے؟ ان کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے دشمن نہ بننا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر علم کے دشمن بن گئے تو فرمایا اس میں تمہاری ہلاکت ہوگی۔ مولا امیر نے 1400 سال پہلے فرمایا الناس اعداء بما جہلوا، لوگ جس بات سے جاہل ہوں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جانتے نہیں ہیں؟ ابھی کسی عالم نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی آج تک تو ہم نے یہ سنا ہی نہیں ہے، یہ تو پہلی مرتبہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال، آپ کا اعتراض جو ہے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن کیا آپ قرآن سے آگاہ ہیں، حدیث سے آگاہ ہیں، فقہ کی کتابوں سے آگاہ ہیں؟ اگر آپ ان سب سے آگاہ ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ بیان کیا گیا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے فقہ آل بیت، امام
صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ فرماتے ہیں اگر میرے سامنے کوئی شیعہ جوان لایا گیا جس کو فقہ اہل بیت معلوم نہ ہو، مسائل شریعہ نہ جانتا ہو، فرمایا لَضَرَبْتُهُ 20 صوتا، میں اس کو 20 کوڑے ماروں گا۔ ہمارا ہوتے ہوئے اور فقہ اہل بیت سے واقف نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، پیغمبر خاتم کا حلال کردہ قیامت تک حلال ہے اور حرام کردہ قیامت تک حرام ہے۔ ٹھیک ہے، مسلم ہے۔ جس کو حضور نے حلال کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کو حرام نہیں کر سکتی، اور جس کو حرام کیا ہے کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کیا ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو، ہماری بچیوں کو وہ حلال محمد اور حرام محمد سے آگاہی ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا کہ اگر آپ نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتنا تمسک ہے ہمارا قرآن کے ساتھ، کتنا تمسک ہے ہمارا اہل بیت کے ساتھ، بزرگان ملت، ادارے کے ساتھ وابستہ حضرات۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ دینی مدرسے کے پروگرام میں فقط آ جائیں اور سن کے چلے جائیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ گفتگو، اگر یہ تقاریر آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی، آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی، تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، تازہ مسلمان، حضور کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، کسی صحابی سے کہیں مجھے قرآن پڑھائے۔ حضور نے ایک صحابی کو کہا بھئی اس کو قرآن پڑھو۔ اس نے سورہ قیامت، جو ہے قیامت کے احوال ہیں جس میں، وہ سورت اس نے پڑھانی شروع کی۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا انعام ملے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ کہا ٹھہر جاؤ، مجھے بتاؤ یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا اس میں کوئی شک نہیں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس نے کہا میرے لیے اتنا قرآن کافی ہے، بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ صحابی حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ وہ جس بندے کو آپ نے میرے پاس بھیجا تھا وہ تو بڑا بے حوصلہ بندہ ہے، وہ تو اس آیت پہ آ کے اس نے کہا بس مجھے اور قرآن نہیں چاہیے، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو جو ہدایت ملنی چاہیے تھی ایک آیت سے مل گئی ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ میں اگر نیکی کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، اور اگر میں نے برائی کی، ذرا بھر برائی کی، تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ آپ علماء کرام سے روایت آپ نے سنی ہوگی، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام،
عظمت اتنی ہے کہ لقب زین العابدین ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا ساری دنیا جمع ہوگی, وہاں ایک آواز آئے گی, این زین العابدین. صفوں کو چیرتے ہوئے آپ کے امام آئیں گے, این زین العابدین. نماز کے بارے میں روایت ہے کہ جب نماز پڑھتے تھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور مالک یوم الدین پہ آتے تھے رک جاتے تھے. ایک دفعہ نہیں, کئی دفعہ اس آیت کا تکرار کرتے, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. فقط یہ نہیں کہ تکرار کرتے تھے, اس کا اثر ہوتا تھا. دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی روح پرواز کرنے والی ہے. تو قیامت کے دن کا ہم بھی پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کم از کم 10 مرتبہ, دو جو کم از کم ہے 5 نمازوں میں 10 مرتبہ پہلی اور دوسری رکعت میں کیا ہے وہ دو نہ پڑھیں, ایک تو پڑھتے ہیں, 5 دفعہ تو پڑھتے ہیں. ویسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کی سیرت عرض کرتا ہوں. ویسے حکم ہے کہ ایک سورت 2 رکعتوں میں پڑھنی مکروہ ہے. مثلا سورہ کوثر ہے, وہ پہلی رکعت میں پڑھے, دوسری رکعت میں پڑھے. لیکن سورہ توحید وہ سورت ہے کہ جو دونوں رکعتوں میں پڑھی جا سکتی ہے, پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور امیر المومنین دونوں رکعتوں میں سورہ توحید پڑھتے تھے. مولانا ملک اعجاز حسین صاحب قبلہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کسی بندے کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ توحید پڑھتا تھا. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ قرآن میں تو اور صورتیں بھی ہیں, اور صورتیں تو کیوں نہیں پڑھتا, تو اس نے کہا میں نے بڑی مشکل سے ایک قاری کے پاس 2 صورتیں ٹھیک کی ہیں. اپنی نماز کو ٹھیک کیا ہے, ایک سورہ فاتحہ ٹھیک کی ہے اور ایک اور سورت ٹھیک کی ہے. اب میں یہی 2 صورتیں ہر رکعت میں پڑھتا ہوں تاکہ میری نماز ٹھیک رہے. جب اس جملے پہ آنا, بار بار اس کا تکرار کرنا, اس کی کیا وجہ؟ وہ منظر جو اللہ کے دربار کا منظر ہوگا, جہاں بندہ خدا کے دربار میں کھڑا ہوگا اور سوال ہوگا, بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, اپنی جوانی کہاں گزاری, وہاں جواب دینا ہوگا. ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ جنگل تھا, امیر المومنین بھی عبادت کر رہے تھے, ہم بھی عبادت کر رہے تھے. تھوڑے فاصلے پر کافی رات کا حصہ گزر گیا اور آواز کم ہو گئی, سنائی نہیں دے رہی تھی. میں نے سمجھا کہ مولا کو شاید نیند آ گئی ہے اور مولا سو گئے ہیں, ابھی فجر صادق ہونے والی ہے, میں جاؤں اور مولا کو اٹھاؤں. یہ ابو درداء کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین خشک لکڑی کی طرح پڑے ہوئے ہیں. میں نے ادھر حرکت دی تو کوئی حرکت نہیں تھی, ادھر حرکت دی تو کوئی حرکت نہیں تھی. میں نے سمجھا مولا دنیا سے رخصت ہو گئے. میں گیا جناب سیدہ کے دروازے پر, میں نے دستک دی, میں نے کہا دختر پیغمبر علی ابن ابی طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. بی بی نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا.
فرمایا جاؤ علی زندہ ہے۔ عبادت پروردگار کرتے ہوئے علی کی ہمیشہ یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے میں آیا، پانی لے کے آیا، مولا کے منہ میں ڈالا، آنکھ کھولی، میں رو رہا تھا، مولا نے مجھے کہا ابو درداء رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا مولا آپ کی حالت کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ فرمایا ابو درداء کاش تو اس موقع پہ موجود ہو جب اللہ بندوں سے سوال کر رہا ہوگا اور بندے جواب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں۔ کاش تو اس وقت موجود ہو۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے دربار میں جانا ہے اور جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے، تو وہ تیاری کر کے جائے، وہ تیاری کر کے جائے گا۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی موت کی تعریف کریں، موت کیا ہے، مرنے والے کی تعریف کریں۔ حضرت نے فرمایا تو نے اس سے سوال کیا ہے جو موت کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ فرمایا مرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں، ایک وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، وہ بندہ بغیر حساب کے، عقیدہ درست، عمل درست، اگر کوئی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ سے معافی مانگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ کی، مرنے سے پہلے اپنا پورا تصفیہ حساب کر کے گیا، جب دنیا سے رخصت ہوا اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، عقیدہ بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک۔ فرمایا یہ بندہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، وہ بندہ جو بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ عقیدہ درست نہیں، مشرک ہے، کافر ہے، ملحد ہے، کفار کی قسموں میں سے جو بھی قسم ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، عمل بھی ٹھیک نہیں، مشرک جب ہے تو پھر ہر شے ختم ہوگی، یہ بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک، نیک عمل بھی کیے، کچھ خطائیں بھی ہوئیں، کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، نیک اعمال زیادہ تھے، غلطیاں اور خطائیں کم تھیں، اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کرے گا اور جنت میں بھیجے گا۔ اپنے فضل سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ برادری میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، پرچہ ہو جاتا ہے، وہ پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے مجرم کو، اور کچھ عرصے کے بعد برادری اکٹھی ہو جاتی ہے، بھئی یہ اپنا برادری کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرو، صلح و صفائی سے حل کرو۔ فریقین متفق ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ اب دونوں وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، مدعی بھی مدعا علیہ بھی، اپنے وکیلوں سے کہتے ہیں ہم نے صلح کر لی ہے، لہذا آپ جج کو لکھ کے دے دیں کہ ہمارے موکلین نے صلح کر لی ہے۔ وہ وکیل عدالت میں جاتے ہیں اور جج سے کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیس ختم کرو، کیونکہ ہمارے جو موکلین ہیں انہوں نے کیس ختم کر دیا ہے، صلح کر دیا ہے۔ جج کیس ختم کر دے گا، مجرم بری ہو جائے گا،
وہ بری ہو گیا۔ وہ جج کے پاس آیا، جناب وہ جو میرے کیس والی فائل ہے وہ مجھے دے دو، جس میں میرا جرم لکھا ہوا ہے، جب صلح ہو گئی ہے تو وہ فائل مجھے دے دو۔ وہ جج کہے گا جناب یہ ریکارڈ میں رہے گی، ہم نے تمہیں بری کر دیا، تم بری ہو گئے، لیکن یہ ریکارڈ میں رہے گی، یہ تو تمہیں نہیں مل سکتی فائل۔ کتنا وہ کریم ہے، کتنا وہ کریم ہے۔ 50 سال گناہ کیے، غلطیاں کی، زندگی ضائع کی، 50 سال کے بعد خیال آیا میں کس کا بندہ ہوں، میرا مالک کون ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھا، ساری دنیا سوئی ہوئی تھی، وضو کر کے مصلی پہ آیا، اپنی گناہگار پیشانی کو خاک شفا پہ رکھا، توبہ اور استغفار شروع کیا۔ مولا زندگی گناہوں میں گزری، غافل تھا، جاہل تھا، خواہشات کے غلبے کی وجہ سے گناہ کرتا رہا۔ مولا تیری خدمت میں حاضر ہوں، وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اس وقت روایت کے جملے ہیں، حدیث قدسی کے جملے ہیں، یہ زبان سے یا رب کہتا ہے، اس مولا کریم کی آواز آتی ہے لبیک یا عبدی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لبیک یا عبدی، میرا بندہ، این کنتا، اتنا عرصہ کہاں رہا؟ میں تیرا کریم رب ہوں، میں تیرا مہربان رب ہوں، تیرا کام میرے سامنے دعا مانگنا ہے، دعا کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ میرا بندہ، تیرے گناہ سنگریزوں جتنے ہیں، تیرے گناہ ریت کے ذرات جتنے ہیں، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، میرا بندہ تیرے گناہ جتنے بھی ہیں میری رحمت اس سے زیادہ ہے، میری رحمت زیادہ ہے۔ آپ دعائیں جو نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سبقت رحمتہ غضبا، اس کی رحمت پہلے ہے، غضب بعد میں ہے۔ اس کی رحمت پہلے ہوتی ہے، غضب بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، اس میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کے گناہوں والی ساری فائل ضائع کر دے۔ اور یہ ایسے ہے جیسے آج ماں کے شکم سے پیدا ہوا، میں نے سارے گناہ معاف کر دی۔ کریم ہے، کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ چوتھا، وہ بندہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے کچھ شیعہ وہ ہوں گے جو 5000 سال جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ 5000 سال، اس کو حساب کریں، قیامت کا ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ 50,000 کو 5,000 سے ضرب دے کے حساب کریں کتنے ہوں گے۔ کوئلہ بن کے جنت میں جائے، کوئلہ بن کے نہیں، اہل بیت کا شیعہ، اہل بیت کا ماننے والا، ادھر اس کی روح پرواز ہو، ادھر فرشتے اس کو کہے سلام علیکم طبتم فادخلوها، ست بسم اللہ، جی آیانو، جنت میں داخل ہو جا۔
اس کے ذمہ کو گناہ نہ ہو، وہ اپنا تصفیہ کر کے جائے، توبہ کر کے جائے۔ اور آپ کے ائمہ نے ہدایات دی، سونے سے پہلے اپنا سر تکیے پہ رکھنے سے پہلے اپنا وصیت نامہ تکیے کے نیچے رکھو، حساب کرو آج کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو شکر پروردگار کرو، اگر گناہ زیادہ ہیں تو توبہ کرو، توبہ کر کے سو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ نیند تمہاری زندگی کی آخری نیند ہو اور تمہیں اٹھنا نصیب ہو نہ ہو۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو کئی کھرب سال ہوگی۔ کھرب بھی میں کہہ رہا ہوں، ہم فیہا خالدون۔ اس دنیا میں مشقت تکلیف برداشت کرو۔ مولا متقیان نے کیا فرمایا؟ میرے ماننے والوں، مفہوم روایت عرض کر رہا ہوں، میرے ماننے والوں دو کام کرو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ صلوات بر محمد والے۔ دو کام کرو تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد۔ واجبات پہ عمل کرو، حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ واجبات پہ عمل اور حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ فرمایا میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ مولا کا شیعہ، مولا کا ماننے والا، حدیث جو پیغمبر اکرم کی بیان کی جاتی ہے اور اس کا مفہوم لوگوں تک صحیح نہیں پہنچا کہ حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ محب علی جو مرضیہ کرتا رہے؟ نہیں، علماء نے بیان کیا ہے محبت علی ایک طاقت ہے، محبت علی ایک قوت ہے۔ جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے اس کے قریب گناہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گناہ اور محبت علی آپس میں ضد ہیں۔ جس طرح آگ اور پانی ضد ہیں، جس طرح رات اور دن ضد ہیں، اگر وہ حقیقی معنوں میں محب علی ہوگا تو وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر گناہ کے قریب جا رہا ہے یا تو محبت ہے ہی نہیں اور یا محبت پھر انتہائی کمزور ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محب علی ہو؟ اچھا، اذان میں گواہی دے 5 وقت، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ یا خود غور کرو، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں علی مومنوں کے امیر ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو زکوٰۃ نہ دے۔ کم از کم متقی وہ ہے جو واجبات پہ عمل کرے اور حرام کاموں سے بچ جائے، کم از کم متقی جو ہے۔ اچھا، امیر المومنین کا ایک اور لقب ہے، قائد الغر المحجلین، ہے نا لقب؟ وہ محجلین کس کو کہتے ہیں؟ قائد الغر المحجلین۔ یہ حدیث میں ہے کہ مومن، نمازی مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کے 7 اعضاء سے نور نکلے گا، پیشانی، 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، 7 اعضاء سجدہ، ان کا سجدے میں رکھنا واجب ہے۔ امیر المومنین ان کے قائد ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے پیشوا ہیں،
ان کے رہنما ہیں قبر میں جن کے ساتھ اعضاء سے نور نکلے گا۔ لہذا اس میں کوشش کی جائے۔ اور پھر اس کریم نے ہمارے اسباب پیدا کیے ہیں، ہماری مغفرت کے اسباب پیدا کیے۔ ماہ مبارک آ رہا ہے، ماہ مبارک بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، گناہ معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ موقع دیا، شب جمعہ کو موقع دیا، خود خلوت پہ بیٹھو اور معصومین کا واسطہ دو، اول و آخر میں درود پڑھو۔ اللہ کے دربار میں جب دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو سنے گا۔ اور روایات میں آتا ہے وہ دعا جو آنسوؤں سے کی جائے، روتے ہوئے کی جائے۔ یہ جو مجلس کے آخر میں مصائب پڑھا جاتا ہے نا، جو میں نے سمجھا ہے، شاید اس کا پہلے بھی پڑھا جاتا ہے، مصائب تو پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مجلس کے اختتام پر مصائب پڑھا جاتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ اب جو روتے ہوئے دعا کی جائے گی وہ دعا یقیناً اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ اور جب مصائب آل محمد کا پڑھا جا رہا ہو، اسی کو وسیلہ بناؤ، اسی کو واسطہ بناؤ، وہاں روتے ہوئے آپ اپنے گناہوں کی معافی، آپ ہر بندہ اپنے بارے میں خود جانتا ہے، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، ہمارا خدا جانتا ہے۔ ہمیں خود غور کرنا چاہیے جب مجالس میں جاتے ہیں، جس مجلسوں میں جاؤ، مجلسوں میں شرکت کرو، لیکن وہاں سے کچھ لے کے آؤ، کچھ چھوڑ کے آؤ، نیکیاں لے کے آؤ، برائیاں چھوڑ کے آؤ۔ دوستو عزیزو، قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ میرے بعد پڑھیں گے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے ان کے آنے تک پڑھنا ہے، جلدی تشریف لے آئے۔ بس میں چند جملے، اور بہترین مصائب خان بھی ہیں، انشاءاللہ مصائب بھی آپ پڑھیں گے۔ بس ایک دو جملے میں عرض کرتا ہوں۔ دوستو عزیزو، دعا، استغفار، توبہ، سنی عالم دین لکھتے ہیں کہ سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ سجاد کا معنی یہ نہیں سجدہ کرنے والا، سجاد کا معنی ہے بہت زیادہ سجدے کرنے والا۔ سجاد کو سجاد کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے گھر میں جنازہ پڑا ہو نا، ایک جنازہ، بھائی کا جنازہ ہو، باپ کا جنازہ ہو، بیٹے کا جنازہ ہو، کسی عزیز کا جنازہ ہو، اذانیں ہو جاتی ہیں، ہم رونے دھونے میں مصروف ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں پڑھتے ہیں کجا ہمارے گھر کا میت، کجا ہمارے گھر کا میت، ذرا آؤ نا جس دروازے پہ 72 جنازے پڑے تھے۔ جنازہ بھی بابا کا جنازہ ہے، علی اکبر کا جنازہ ہے، چچا عباس کا جنازہ ہے، 72 جنازے پڑے ہوئے ہیں۔ سید سجاد کی کیا کیفیت ہے؟ عالم اہل سنت لکھتے ہیں، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھا اور زبان اقدس پہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا۔ اے میرے اللہ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے زین العابدین کو لائق امتحان سمجھا۔ میرے اللہ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مستورات موجود ہیں، میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں۔
اے کنیزان زینب مجھے بتاؤ شام غریبہ کو کسی بی بی نے نماز نہ پڑھی ہو؟ شام غریبہ کو کسی بی بی کی نماز قضا ہو گئی ہو؟ علی کی بیٹی کے بڑے کام تھے. جلتے ہوئے خیمے سے سجاد کو باہر لائی. میں کہتا ہوں شیعو ہر نماز کے بعد علی کی بیٹی کا شکریہ ادا کیا کرو. اے دختر علی ہم تیرا شکریہ ادا کرتے، تو نے ہمارے امام کی جان بچائی. جلتے ہوئے خیمے سے باہر لائی. جلتے ہوئے خیمے سے نکلنا زینب کے لیے آسان نہ تھا. جلتے ہوئے خیمے سے علامہ علی نقوی لکھتے ہیں جب خیموں کو آگ لگ گئی، ہر طرف سے آگ نے گھیر لیا. لوگ تو کہتے ہیں نا ایک خیمے کو آگ لگ جاتی، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی، پھر دوسرے خیمے کو آگ لگ جاتی. علامہ اختر عباس فرماتے ہیں یہ تو تب ہوتا جب آگ لگانے والا ایک ہوتا. 40 افراد مشعلے لے کے آئے، ہر طرف سے خیموں کو آگ لگائی، ہر طرف سے شعلے اٹھے. اب علی کی بیٹی کہاں آئیں؟ سید سجاد کے پاس. شیعہ تو غیرت مند ہے، شیعہ نوجوان غیرت مند ہوتا ہے. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور تیرا محرم تیرے سامنے آ جائے، تجھے کہے بیٹا مجھے اجازت ہے میں ننگے سر باہر چلی جاؤں؟ تیری بہن کہے میں ننگے سر باہر چلی جاؤں، تو اجازت دے گا؟ کجا تیری غیرت، کجا سجاد کی غیرت؟ پھپھی سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا سجاد، بیٹا سجاد اٹھو، بتاؤ کیا حکم ہے؟ خیموں میں آگ لگ گئی ہے. فرمایا پھپھی اماں علیکن بالخروج، پھپھی اماں باہر چلی جاؤ. بیٹا سجاد ذرا دیکھو نا میرے سر پہ چادر نہیں. پھپھی اماں علیکن بالخروج. علامہ علی نقوی فرماتے ہیں کیا علی کی بیٹی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ آگ لگ جائے جان بچانا واجب ہے؟ علامہ علی نقوی فرماتے ہیں وہ جس کا نانا نبی ہو، وہ جس کا بابا امام ہو، وہ جس کے بھائی امام ہو، جس کا بھتیجا امام ہو، مسئلہ جانتی تھی، پھر کیوں بار بار پوچھ رہی تھی؟ علی کی بیٹی جانتی تھی سجاد حجت خدا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نکلتی ہو اور سجاد مجھے اجازت دے دے، اس لیے کہ زینب کا جل جانا آسان تھا، ننگے سر باہر نکلنا مشکل تھا. اس لیے جب نکلی تو حالت کیا تھی؟ ناشرات شور، اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے تھی اور منہ پہ ماتم کر کے کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.